خاور ممتاز صاحبہ، وائس آف امریکہ سے گفتگو کے لیے بہت شکریہ۔ بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، ان میں خواتین کی شمولیت کتنی عام ہے؟ ابھی یہ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ابھی آج ہی کے اخبار میں ہے کہ ہنگو کے علاقے میں انہوں نے آپس میں بغیر زبانی ایک وہاں پر بھی اتحاد ہو گیا ہے اور ارینجمنٹ یہ ہو گیا ہے، اور ساری سیاسی پارٹیاں جو کہ ہر جگہ خواتین کو کھڑا کرتی ہیں، ان کی اپنی پارٹیز کی لیڈرشپ خواتین کے ہاتھ میں رہی ہے۔ کچھ علاقوں میں وہ اس بات پہ طے کر لیتی ہیں کہ عورتیں نہیں آئیں، تو وہاں یہ آواز آ رہی ہے، لیکن ہمیں اب اس سے پہلے کہ الیکشن کا دن ہے، پہلے ہی ہمیں اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے، اور حکومت کے ساتھ بھی کرنی چاہیے کہ حکومت اپنی پارٹی کے ساتھ تو کم از کم یہ یعنی وہاں کی صوبائی حکومت کو یہ ہونا چاہیے کہ اب اپنی پارٹی کی خواتین کو لائیں، جب وہ لائیں گے تو باقی بھی آ جائیں گی۔ اگر سب نہیں لائیں گے تو کوئی بھی نہیں آئیں گی، لیکن اگر ایک پارٹی بھی اس کو بریک کرتی ہے نا تو پھر وہ باقی سب لے کے آئیں گے۔ تو ہمارا تو کوشش یہ ہوگی کہ ہم وہاں کی حکومت سے کہیں کہ آپ پوری کوشش کریں، اور ہم آپ پہ دیکھ رہے ہیں، آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ خواتین پرزور طریقے سے اس میں الیکشن میں حصہ لیں۔ دیکھیے، اگر آپ پچھلے الیکشنز پہ جائیے، 2013 کے الیکشنز، آپ کو یہ کہ حیرانی ہوگی کہ 400 سے زیادہ عورتیں انڈیپینڈنٹ کھڑی ہوئیں، پارٹیوں نے ٹکٹ نہیں دیے، وہ کھڑی ہوئیں۔ اس دفعہ میرے خیال سے ان پہ کنٹرول ہو رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ میں جہاں جہاں بھی وہ ان اپوزڈ لا سکتے ہیں، ان اپوزڈ لا رہے ہیں۔ تو یہ ایک سوچ کی بات ہے نا، اور یہ نہیں ہے کہ عورتیں خود نہیں کھڑی ہونا چاہتی ہیں، یہ تو ان کے اوپر جو تضغن لگائے جاتے ہیں وہ ہیں۔ تو یہ پارٹیز کو اس پہ ایک پوزیشن لینے کی ضرورت ہے۔ ایک پارٹی اگر یہ بریک کرے گی، کورٹ باقی بھی کریں گی۔ اس بات کو دیکھیے کہ آپ ایک نمائندہ وہاں سے کھڑا ہوتا ہے، اور ایک ایسا نمائندہ کھڑا ہوتا ہے جس میں آدھی کنسٹیٹیوئنسی نے اپنی اظہار رائے نہیں کری، تو وہ کیسے ان کا نمائندہ ہو سکتا ہے؟ وہ یعنی اس کی لیجیٹمیسی نہیں رہتی نا، کہ اگر وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں اس علاقے کا نمائندہ ہوں جس میں آدھے لوگوں نے تو اپنی آواز ہی نہیں دی، تو پھر وہ تو ہم نے تو الیکشن کمیشن پہ یہ بھی کہا ہے کہ یہ ان کی لیجیٹمیسی نہیں ہے کوئی، جب انہوں نے آدھے لوگوں کی آواز ہی نہیں، رائے نہیں پوچھی۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ بہت اہم ہے، جبکہ لوکل لیول پہ ہی خواتین جو ہے سب سے اچھی طرح سے شامل ہو سکتی ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے، جب ہمارے یہاں دو دفعہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوئے ہیں اور خواتین آئی، اور ہم نے ایک دم دیکھا، اور وہ سب ڈاکیومنٹڈ ہے اب تو، کہ کس طرح انہوں نے انیشیٹوز لیے ہیں، اسکول ٹھیک چلنے لگتے ہیں، سڑکیں ٹھیک زیادہ اچھی بنتی، مطلب وہ ایک لوکل لیول پہ عورتیں جو ہیں وہ کچھ کر بھی سکتی ہیں۔ بڑے لیول پہ ان سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہاں تو ایک عام عورت اپنا حق استعمال کر سکتی ہے، اپنی آواز کر سکتی ہے، اپنی انرجی استعمال کر سکتی ہے۔ تو یہ تو بالکل اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے اور بہت ڈاکیومنٹڈ ہے پاکستان میں۔ خواتین کی ان انتخابات میں شمولیت کے لیے آپ کا کمیشن کیا کر رہا ہے، اور خاص طور پر کیا اور سیاسی جماعتیں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ جو قانون ہے اس نے تو بالکل جگہ بنائی ہے خواتین کی شمولیت کی۔ سیٹیں ریزرو ہوتی ہیں، اس میں کچھ سیٹیں جو ہیں وہ ڈائریکٹ الیکشنز کے تحت ہوتی ہیں، کچھ پہ ریزرو سیٹس کے طور پہ آتی ہیں جو کہ پولیٹیکل پارٹیز نامینیٹ کرتی ہیں، اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے کہ عورتوں کو ووٹ کا حق ہے۔ یہ ساری کی ساری جو خواتین ہیں، حالانکہ اتنی خواتین رجسٹرڈ ووٹرز نہیں جتنی کہ ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی ایک بڑی تعداد عورتوں کی ہے جو کہ رجسٹرڈ ووٹرز ہے، اور ان کا ایک حق بنتا ہے کہ یہ ایک ان کا آئینی حق ہے کہ وہ اپنے اظہار رائے کریں، اور جو لوگ ان کے نمائندے ہوں ان کو سلیکٹ کرنے میں ان کا بھی ان کی آواز ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے جو کہ آپ کا آئین نے اس کو اسٹیبلش کر لیا ہے۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ شکریہ آپ کا بھی۔